اور کیونکہ اس کے صرف 34 ورسز ہیں. اب تک جب ہم جتنی کرتے رہے ہیں وہ لمبی صورتیں آئی ہیں, مطلب آگے شارٹیسٹ بھی آ رہی ہیں, لیکن ہم نے جتنی کی ہیں ان میں سے یہ شارٹیسٹ ہے. تو اس سورت کا جو سورہ لقمان ہے, اس کا مین جو معاملہ یہ ہے کہ اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے. کچھ اسکالرس کا پہلے خیال تھا کہ وہ نبی ہیں, لیکن ایکچولی اس کی دلیل اس طرح ہمیں ملتی ہے کیونکہ یہ آئے تھے حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے رکھے یہ آدمی ہیں. تو ایک حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے. تو جس کی وجہ سے یہ اس لیے لوگ اسکالر اس کو یہ کرتے ہیں کہ یہ جیسے یہ نبی نہیں تھے. تو اس لیے ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ذکر جو ہے وہ رائٹیس لوگوں کا بھی ہے ادر دین کے پروفٹس. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ ان کی تھوڑی سی جو تفاسیر میں ملتی ہے, کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ ایک کالے آدمی تھے, لمبے اونچے کالے آدمی تھے, افریقن تھے حضرت لقمان, اور مشہور ان کی حکمت کی وجہ سے تھے, اور عرب ان کو جانتے تھے, ان کی حکمت جانتے تھے. اور جیسے سورہ کہف آپ نے پڑھی تھی تو انہوں نے غار والوں کا اور یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ نے پوچھے تھے, اسی طرح انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ حضرت لقمان کے بارے میں جانتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری تھی اور ان کو بتایا تھا کہ لقمان کون تھے. اور یہ بالکل ایسی ہے جیسے وہ حاتم تھائی تھے. آپ یقین کریں قرآن سے جب جڑے ہوئے نہیں تھے میں سمجھتی تھی یہ صرف ایک میک بلیو کریکٹر ہے, جیسے بہت سے میک بلیو کریکٹر بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنا وہ حاتم تائی تھا. یہ جیسے ہم مثال بھی دیتے ہیں کہ تم بڑے حاتم تائی ہو, اتنے سخی ہو. نہیں, وہ واقعی ایک آدمی تھا اور واقعی اتنا سخی تھا, لیکن وہ مسلمان نہیں تھا, لیکن اس کا بیٹا عدی بن حاتم جو صحابی تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ واقعی وہ ان کی وجہ شہرت کیا تھی, کیونکہ وہ بہت جنرس تھے تو ان کی وجہ شہرت یہ تھی. اسی طرح یہ بہت وائز تھے تو ان کی وجہ شہرت کیا تھی, لقمان الحکیم ان کا نام ہے, ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ حکمت تھی. تو بیسیکلی اس میں جب ہم اس میں جاتے ہیں اس صورت میں, تو اس میں جو ڈسکس شروع کے جو 5 ہیں اس میں تو ایک پہلی بات تو یہ کہ ہر آیت کا اس کا تھیم اس طرح کا ہے کہ ہر آیت میں کوئی نہ کوئی لیسن ہے. دوسری بات یہ کہ اس کی پہلی 5 آیتیں بہت سورہ بقرہ سے ملتی ہیں. آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے بہت سورہ بقرہ سے ملتی ہیں. ہم جب اس کی تفسیر میں جائیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ڈفرینس ہے اور کس طرح سے وہ ہے. تو بیسک کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا. اور کیونکہ سورہ بقرہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں صراط المستقیم کا, کہتے ہیں کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا, اور پھر وہ آگے اس سے سورہ بقرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ہدایت ہے اور یہی کتاب ہے, یعنی اس کتاب کو فالو کریں. اور بالکل یہ اسی طرح سے ہی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا کہ محسنین کون ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم آگے جاتے ہیں آیت نمبر 6 سے آگے, تو پھر وہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ کانسیپٹ شروع ہو جاتا ہے لاہ والحدیث کا. یعنی وہ بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو جو یوز لیس میٹرز ہیں نا, جو آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں, عبادت سے دور کرتے ہیں, دین سے دور کرتے ہیں, وہ یوز لیس میٹرز ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے آگے جا کے. آگے جب ہم آیت نمبر 12 سے 19 پہ جاتے ہیں نا, تو پھر ہم پڑھتے ہیں یہ حضرت لقمان کے بارے میں, جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں, جو ان کی ایڈوائزز بہت مشہور ہیں. اور اس میں ایک چیز تو ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے کہ دیکھیں فیملی سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں, فیملی بہت ضروری ہوتی ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی پکڑنا چاہتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نالج نہیں دیا یا ان کو پتہ نہیں ہے. تو یہ ظاہری سی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مکہ میں ہی رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انفارم کیا. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے تھرو جب ان کو انفارم کیا تو پھر اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی بیس بھی کیا تھی. تو وہ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ بیس بھی تھی توحید پہ ہی تھی. اور اس کے بعد جو پیرنٹس کے ساتھ اچھا رکھیں, اور کچھ جب انہوں نے ایڈوائز کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا الیبوریٹ کیا کہ ہم معروف طریقے سے پیرنٹس کے ساتھ بیہیو کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, ڈے آف ججمنٹ, اور کہ ہر جو کام بھی یہاں کریں گے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں. تو اور جب ہم آیا 18 سے 19 پہ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو ہیوملٹی بھی بہت ضروری ہے, یعنی کہ ایروگینس رکھیں, یعنی یا اس طرح بات کریں جیسے کہ باقاعدہ ڈونکی کی اگزامپل دی ہوئی ہے. تو ہم اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن نا اس میں تفسیر میں کریں گے, تو وہ اس کی طرح نہ کریں اور ہیوملٹی رکھیں. اور اس کے بعد جب ہم آیا نمبر 20 پہ جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بلیسنگز بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نے ہی زمین آسمان بنایا ہے, اور ظاہر اور باطن ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, اور جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے سب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور یہ کہ بیسیکلی اسلام کا ویسے تو میننگ امن سے ہی ہے, اسلام امن سے ہی ہے, لیکن اصل میں جو اسلام کا میننگ ہے نا وہ سبمیشن ہے, ٹو سبمٹ یور سیلف. تو بیسیکلی سمینا واتانا ہے, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ یاد کریں. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز
کو یاد کرنا اتنا اہم ہے. بس مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ویسے تو یہ انٹروڈکشن ہے لیکن میں تھوڑا اس میں اس لیے بتا دیتی ہوں کہ وہ ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ وہ عمرے پہ گئے تو ایک بندہ جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا عمرے پہ جیسے گروپ بن جاتے ہیں کئی لوگوں کے, اسکالر بھی وہاں بیٹھے بیٹھے درس دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں, تو کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ اس میں ایک بندہ جو ہے نا وہ اسٹیچر پہ تھا, وہ نیک بلو سارا پیرالائز تھا, صرف اس کا نا سر ہی ٹھیک تھا, یعنی آنکھیں دماغ چل رہا ہوگا لیکن باقی وہ سارا پیرالائز تھا. تو کسی نے نا اس سے ایک بات پوچھی اور اس کو کہا کہ تمہاری اگر تمہیں زندگی میں کوئی 3 چیزوں کا موقع ملے تو تم کیا کرو گے, تو کیا مانگو گے؟ اور آپ کو میں بتاؤں اس نے کیا کہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. بلیسنگز اللہ کی اتنی جیسے ہمارے پاس, میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عام بندے کے پاس بھی کتنی بلیسنگ ہے. صرف یہ ہمیں دنیا کی یہ چکا چون نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ چیزیں نہیں ہوتی. ایون آپ عام چیز, اس نے کہا سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ میں سجدہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ سجدہ کر سکوں, کیونکہ وہ بالکل لیٹا ہوا تھا نا, پیرالائز تھا, تو کوئی سجدہ ہی نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے کہا میں کبھی زندگی میں سجدہ کر سکوں اور پھر چاہے مر جاؤں. مطلب وہ اس چیز کو اتنا مس کرتا تھا. تو یہ صحت ہی ایک ایسی چیز ہے, مطلب ہم عام ایک ریگولر آدمی کی بات کریں تو ایک صحت ہی ایسی چیز ہے, تو وہی ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے. جیسے جیسے اب ایج گزرتی جا رہی ہے اور رمضان آ رہا ہے, تو آپ اپنی ہیلتھ کو, ہر چیز کو ڈیٹوریٹ ہوتے دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آپ اتنا نہیں کر پاتے, مطلب بے شک آپ بیمار نہیں ہیں لیکن آپ اتنا نہیں کر پاتے, جتنی آپ میں انرجی نہیں ہے اتنی, یا کئی چیزیں آپ کی مس ہو جاتی ہیں جو آپ پہلے جو آپ کے جس طرح کا وہ تھا. لیکن جب آپ کو پہلے آپ میں انرجی تھی تو آپ کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, آپ اتنا کر نہیں پاتے تھے, تو مطلب اب بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے نا. تو ایک اس نے کہا کہ میں یہ کر پاؤں. دوسرا اس نے ایک کہا کہ میں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسی حالت میں جو آپ کی سب سے زیادہ خدمت کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کی ماں ہوتی ہے, تو دوسرا اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو حق کرنا چاہتا ہوں. اور تیسری بات جو ہے نا وہ میرے ذہن سے نکل گئی اور میں ابھی وہ ڈھونڈ رہی ہوں کہ وہ کیا ہے. تو بہرحال جو تیسری بات بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ تھی کہ میں سجدہ کر لوں, اور جو ہے اور مطلب اس کو بس یہ تھا. ہاں تیسری بات آپ کو بتاؤں, تیسری بات کیا تھی کہ میں قرآن کے صفحے پلٹ لوں. میں مطلب اس کے ہاتھ اتنے بھی کام نہیں کرتے تھے کہ وہ مصحف کا صفحہ پلٹ سکے. سوچیں وہ اس چیز کو بھی مس کرتا تھا کہ میں مصحف کا صفحہ پلٹ لوں. تو مطلب یہ ایک ایسی بلیسنگ ہے نا. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو صحت ہے نا, یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے, ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی بلیسڈ ہے. اور عام آدمی, کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے. اگر وہ اس طرح نہیں آزمایا ہوا تو اس طرح آزمائش ہر کسی کی ڈفرینٹ ضرور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بلیسنگز ہر کسی کو دی ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو بیسیکلی اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بلیسنگز کا ذکر کیا بیسیکلی, کیونکہ وزڈم آف اللہ کے بارے میں ہے, اس کتاب کی وزڈم کے بارے میں, اور حضرت لقمان کی وزڈم کے بارے میں, اس لیے ان کی نصیحتیں بھی اس میں بہت زیادہ دی ہوئی ہیں. جب ہم آخر میں جاتے ہیں اور آیا نمبر 32, 34 پہ, 27 پہ, تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ مدنی تھی, کہ جس میں یہ کہ اللہ کا نالج کتنا ہے, جو ہم اینڈ پہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ 30 جب ہم اینڈ پہ جاتے ہیں نا, جب یہ کنکلوڈ ہوئی ہے سورت, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ بتایا کہ دنیا کی لائف جو ہے نا بے مقصد ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اور انسان کا نالج کی ایک لمٹ ہے. اور جو 5 چیزیں ذکر ہوئی ہیں جن کا صرف اللہ کو پتہ ہے, کسی کو پتہ نہیں. ان میں سے ایک کہ اللہ کو ڈے آف ججمنٹ کا پتہ ہے, قیامت کب آئے گی. کیونکہ مشرکین مکہ کو بہت یہ ہوتا ہے قیامت کب آئے گی. لوگ نا متشابہات کے پیچھے بہت پڑے رہتے ہیں کہ یہ کیسے اور وہ کیسے. تو آپ کو جتنا اللہ نے نالج دیا نا, اتنا آپ کے لیے اتنا بھی نہیں ہم حاصل کر سکتے. ایکچولی بات یہ ہے, تو پھر اتنا ہی مور دین انف سمجھیں. متشابہات کے پیچھے پڑیں گے نا تو کہیں سٹینڈ نہیں کر پائیں گے. دوسرا یہ کہ بارش کہاں ہونی ہے, کب نہیں ہونی, یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تیسرا یہ کہ ماں کے وomb میں کیا ہے, مطلب, اور بچہ ہے, چلیں آج الٹرا ساؤنڈ سے آپ پتہ کر لیتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کا فیوچر کیا ہے, جینا مرنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور چوتھا یہ کہ کل کیا ہونا ہے, کوئی بندہ نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہونا ہے. ہم کتنا پلان کر رہے ہوتے ہیں, 2 گھنٹے بعد کا بھی پلان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پلان ویسے چلتا نہیں ہے. اور 5واں یہ کہ کس نے کہاں مرنا ہے. لوگوں کو بہت وہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے تو باقاعدہ ایک قبرستان میں اپنی قبریں کی زمینیں خریدی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ دفن کرنا, اس کے ساتھ دفن کرنا, لیکن وہ ہو نہیں پاتے. ہو کیوں نہیں پاتے؟ وہ اس لیے ہو نہیں پاتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جہاں مرضی ہوتی ہے نا, بندے نے وہیں مرنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے نا, تو وہ سمجھدار تبھی ہے جب اس کو دین کی سمجھ ہے. اور ان میں سے ایک حضرت لقمان تھے جو کہ ایک رائٹیس مین تھے. اور ایز اے ورچو دیکھا جائے تو اس صورت کی ایز ورچو کوئی نہیں ہے, لیکن ایک حدیث ہے, لیکن وہ ویک حدیث ہے. اگر آپ کو نہ ملے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں
ویسے تو وہ نماز ایسی ہے کہ وہ آپ اونچا نہیں پڑھتے نا، لیکن کچھ نمازیں ایسی ہوتی تھیں تو بعض دفعہ مسلمان اونچی تلاوت امام اس لیے کر لیتے تھے کہ پیچھے نیو مسلم ہے تو انہیں پتہ ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ عرب تھے نا وہ بھی، تو ایٹ لیسٹ دے نو کہ کیا ریسائٹ ہو رہا ہے۔ تو سورہ زاریات کے بعد سورہ لقمان تلاوت کی تھی، کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے ہسٹری میں کہ مسلمان پیچھے نئے مسلمان ہو نا، تو جنازہ، جیسے جنازہ بھی اسی طرح کی نماز ہے نا کہ وہ اونچی نہیں پڑھی جاتی، تو وہ اونچی پڑھتے تھے اس لیے کہ جو نیو مسلم ہے پیچھے انہیں پتہ ہو کہ جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن بیسیکلی یہ ایک یونیک صورت ہے دیکھا جائے تو، اور اس صورت میں زیادہ جو ڈیٹیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فوکس ہمارا یہ ہے کہ توحید پہ فوکس ہے، شرک پہ کہ اس کی دلائل دی گئے ہیں، اور عقل کا تقاضا کیا ہے بیسیکلی، وزڈم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا وزڈم دکھایا ہے تو آپ کی عقل کیا کہتی کہ آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں یا اسلام کو کس طرح سے ڈیل کریں۔ تو بیسیکلی یہ ساری صورت ہے، اور اس کو ہم نے اسی طرح ہی آگے انشاءاللہ تعالیٰ لے کے چلنا ہے۔ تو اب باقی ہم اس کا ڈیٹیل جو ہے جب آیات کریں گے نا تو پھر ہم اس کو ڈیٹیل کریں گے۔ تو یہ اس کا انٹروڈکشن ہے جی، تو پھر اب رمیزہ ورڈ ٹو ورڈ انشاءاللہ کر دیتی ہیں، تو پھر میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کر دوں گی۔